السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ تھوڑا سا مشغولیت تھی جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا کنفیوژن تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا مولانا زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیلس کے ساتھ بتا دیں۔ تو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہے۔ میرے جو حدیث میں آیا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1448۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ چار چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 جانور۔ تو سونا چاندی میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کتنے ہوتی ہے؟ اگر سونا 87 گرام ہو تقریباً تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور 612 گرام اگر چاندی ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یعنی یہ نصاب کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار میں کب اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر زرعی کی جو پیداوار ہے وہ مصنوعی طریقے سے اس کو سیراب کیا گیا ہو، یعنی ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے اس کو سینچا گیا ہو، تو اس کے اوپر عشر یعنی زکوٰۃ 20واں حصہ ہوگا۔ اور اگر قدرتی طور پر اسے سیراب کیا گیا ہو، یعنی بارش کے پانی سے اس کو سینچا گیا ہو، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ 10واں حصہ ہوگا۔ یہ اس کے بارے میں ہوگی۔ اچھا، جانور کے بارے میں جان لیں، کیونکہ جانور کا جو ہے پالن ہم لوگوں کے ہاں مسلمانوں میں خاص طور سے کم ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل۔ جیسے کہ اگر ہمارے یہاں زیادہ گائے اور بھینسوں کا لوگ بیپار کرتے ہیں، تو اگر 30 گائے ہو یا بھینس ہو تو اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر 40 گائے ہو یا 40 بھینس ہو تو اس کے اوپر 2 سال کا بچڑا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اور 40 سے کم اگر بکری ہے، بکریوں کی تعداد یا بھیڑیوں کی تعداد 40 سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ کرائے پر دیے ہوئے مکان، جیسے کہ فلیٹ، کھولی یا مکان آپ نے اگر کرائے پہ دیا ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن کرائے کے مکان کا جو کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ کرایہ اکٹھا ہوتے ہوئے سال بھر اس کے اوپر گزر جائے اور وہ نصاب کو بھی پہنچ جائے، تب اب جا کے اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو مکان کے بارے میں ہو گیا، مکان کے کرائے کے بارے میں سوری۔ اور گاڑیوں پر زکوٰۃ، جیسے کہ ایک تو ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہم نے گاڑی رکھ رکھی ہے، اس کے اوپر نہیں۔ جو ہم نے کرائے پر گاڑی رکھ رکھی ہے تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا اصول وہی ہے جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، کرائے کے مکان پر۔ اسی طریقے سے یہ گاڑی اگر آپ نے کرائے کے لیے پر دے رکھی ہے تو اس سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے جو پیسہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے، وہ آمدنی سال بھر تک آپ کے پاس موجود ہو اور صاحب نصاب کو پہنچ جائے، یعنی نصاب کو پہنچ جائے، تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ یہ گاڑی کے کرائے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ گھریلو سامان کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنی بھی مالیت میں پہنچ جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ سامان تجارت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے کوئی دکان کر رکھی ہے، بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، بہت سارے سامان ہوتے ہیں، تو کیا اب اس کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو زکوٰۃ اس کی آمدنی پر واجب نہیں ہے۔ سامان تجارت کی جو آمدنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سامان تجارت کو اکٹھا کیا جائے گا، اگر سال بھر تک وہ موجود ہو تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے مجموعی، اس کا 40واں حصہ نکالنا یہ واجب ہوگا، اور یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ پلاٹ یا زمین، اگر ہم نے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا زمین خریدی ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کے بھی بارے میں وہی اصول ہے کہ اگر ہم نے پلاٹ یا زمین خریدی ہے نفع کی نیت سے، منافع کی نیت سے یا تجارت کی نیت سے، تو اب اس کی جو مجموعی قیمت ہوگی اس کا جو ہے 2.5% نکالنا، یہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے لیے خریدا ہے یا اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے کہ ہمارے بچے اس میں گھر بنائیں گے، گھر بنانے کی نیت سے اگر آپ نے خریدا ہے اپنی ذاتی ذات کے لیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب
नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बच्चों के लिए भी ख़रीदा है मुनाफे की नीयत से, तिजारत की नीयत से कि बच्चों के आगे बहुत काम आएगा, बच्चे इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, कमाएंगे, तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1562। तो अब ज़कात के बारे में बड़ा ये वो चल रहा है कि ज़कात किन किन लोगों को दे सकते हैं, तो हमने बता दिया था इससे पहले की वीडियो में। लेकिन एक उसूल बता रहा हूँ आपको कि माँ बाप और उससे नीचे ऊपर जितने भी लोग हैं उनको ज़कात आप नहीं दे सकते। जैसे कि माँ हैं, माँ की माँ है, माँ के बच्चे हैं वगैरह वगैरह जो है, उनको आप उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। आपके जो बराबर हैं जैसे कि भाई बहन, अगर वो गरीब हैं, वो मुस्तहिक हैं, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। और ये भी याद रखें कि ज़कात का पैसा किसी गैर मुस्लिम को आप नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी मुस्तहिक हो। क्योंकि ज़कात जो होती है दो तरह की समझ लीजिए कि जो ये सदक़ात दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सदक़ात वाजिबा, एक होते हैं सदक़ात नाफिला। सदक़ात वाजिबा ये किसी भी गैर मुस्लिम को देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये मुसलमानों का हक़ है। हाँ, सदक़ात नाफिला हैं, जैसे कि आप अच्छे काम करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, तो उसमें से आप गैर मुस्लिम को भी या नॉन मुस्लिम को भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फ़रमाए और सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना आमीन, व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।